السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ظفر اقبال فرام جہلم، سوال آپ کا ہے اس روایت کے تعلق سے جسے اہل تشیع مومنوں اور مسلمانوں کے امام جناب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف ان کی کردار کشی کرنے کے لیے پراپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اہل بدعت اور اہل شرک کا یہ کام ہے، عبداللہ بن سبا کی ذریت کا یہ کام ہے، اور ابو لولو مجوسی کے ان وارثوں کا یہ کام ہے، اور سابقہ مجوسیوں کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو، غیر ثابت ہو یا اس طرح کی دیگر چیزیں، کچھ ایسا مواد لے کر بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور خاص کر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور جناب حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ان کی کردار کشی کرنے کے لیے، پراپیگنڈا کرنے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں، جنہی میں سے ایک یہ ہے مسند امام احمد میں 22941 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت کے اندر عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے، اور پھر اس روایت کو ان رافضیوں، ان سبائیوں اور اللہ کے دشمنوں نے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کرنے کے لیے اسے پھیلایا، اور جناب معاویہ کے حوالے سے کہا کہ وہ شراب پیتے تھے، جبکہ شراب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد امام امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو انہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا اور پھر ہمارے سامنے کھانا حاضر کیا گیا جسے ہم نے کھایا، پھر مشروب لایا گیا جسے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا اور میرے والد کو پیش کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے آج تک اسے نہیں پیا جب تک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے، مطلب میرے والد نے کہا کہ یہ حرام ہے، تو حرام ہونے کے بعد میں نے نہیں پیا۔ اور جناب معاویہ نے کہا کہ میں قریش کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا، جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسان کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب اس روایت کو پیش کیا تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کے پہلے ہی راوی زید بن حباب پر جو ہے وہ یہ معاملہ موجود ہے کہ وہ خطا کرنے والے تھے، اور اسی ایک روایت کو یہاں مسند امام احمد میں اس طرح پیش کیا، اور یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پیش کی تو وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں تھے کہ جناب بریدہ کو انہوں نے شراب پیش کی اور بریدہ نے کہا کہ جب سے یہ حرام ہوئی تو تب سے میں نے نہیں پیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں چارپائی بستر پر بٹھایا، پھر ہمارے لیے کھانا لائے، ہم نے کھایا، پھر مشروب لائے جسے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا کہ جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی میرا یہی حال ہے۔
اب یہ وہی روایت ہے جو مسند احمد میں ہے. یہاں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں جو مسند احمد میں موجود تھے. تو وہ جو منکر جملہ تھا اور شراب پینے کے حوالے سے جملہ تھا وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود نہیں، جبکہ راوی وہی زید بن حباب ہیں. تو وہاں مسند احمد میں ان کی خطا یا ان کا وہم، اور یہاں مصنف ابی شیبہ کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. اور اسی طرح اس روایت کا حال دیگر کتابوں کے اندر بھی یہی ہے کہ جو الفاظ مسند احمد میں ہیں وہ الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر جگہوں پر موجود نہیں ہیں. لہذا ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ جو الفاظ مسند احمد میں موجود ہیں کہ حضرت معاویہ نے شراب پی اور جناب حضرت بریدہ کو دی، اور بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب سے یہ حرام ہوئی تو میں نے شراب کو نہیں پیا. یہ الفاظ دیگر روایات کے اندر موجود نہیں. تو مسند امام احمد میں یہ زید بن حباب کی خطا ہے کہ شراب پینا اور جناب بریدہ کو دینا اور جناب بریدہ کا شراب پینے سے انکار کرنا. جبکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہو اس دسترخوان پر بیٹھنا ہی نہیں. روایت سندن ضعیف ہے. اور جناب امام امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہ ثابت ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب پی جاتی ہو اس دسترخوان پر بیٹھنا ہی کوئی نہیں ہے. تو جناب معاویہ نے نہ شراب پی نہ جناب بریدہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے کہ جس پر شراب پی جاتی ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا، اور اس لکھت کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں وہیں پر یہ بھی موجود تھا کہ جس پر شراب پی جاتی ہو ایسے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا. مصنف عبد الرزاق. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ایسا سوچنا ہی درست نہیں ہے کہ وہ شراب پئیں یا ایسے دسترخوانوں پہ جا کر بیٹھ جائیں جہاں شراب پی جاتی ہو. بلکہ روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر جگہوں پر موجود ہے، اس روایت سے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون معاویہ؟ امام معاویہ، امیر معاویہ. ویسے کہنے والے مفتی کون سے ہیں؟ مفتی سعید صاحب نے کہا ہے معاویہ تو سڑدا ہے کیوں؟ تو معاویہ سے کس بات کی تمہیں جلن ہے؟ کون معاویہ؟ امام معاویہ، امیر معاویہ، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ اس روایت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ مجھے ڈے 1 سے دودھ پسند تھا اور آج بھی دودھ پسند. تو اگر صحیح الفاظ سے دیکھا جائے جو کہ ابن ابی شیبہ میں ہیں اور دیگر جگہوں پر، تو حضرت معاویہ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جناب معاویہ نے اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پی. یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جناب معاویہ نے شراب نہیں پی. حالانکہ مکہ اور جاہلیت اور عرب کے کفار و مشرکین معاشرے کے اندر شراب یوں عام تھی جیسے ہمارے اندر آج کوک اور پیپسی اور یہ مختلف پینے کی چیزیں عام ہو چکی ہیں. تو صحیح الفاظ سے حضرت معاویہ کی اس روایت سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ دودھ کی تعریف کر رہے ہیں. تو مطلب دودھ ان کا پسندیدہ مشروب تھا، اور شراب کی حرمت سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جناب معاویہ کو دودھ پسند تھا اور ان کا دودھ ہی پینا تھا اور شراب نہ پینا ثابت ہوا.
لیکن جس کی کھوپڑی میں خمینیت بھری ہو، آپ کا بھلا ہو، جس کی کھوپڑی میں بھیجے کی بجائے سبائیت بھری ہو، جس کی کھوپڑی میں جناب قرآن و سنت کی بجائے ابو لولو مجوسی کی مجوسیت بھری ہو، وہ پھر یوں ہی کرتا ہے کہ لیلا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، یعنی الٹا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی گنگا الٹی ہوتی ہے، اپٹھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی، آج تو صدیاں بیت گئی نا، اس دور کے اندر بھی دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، وہ صحابہ کرام کے خلاف اور جناب امیر معاویہ کے خلاف پراپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ تبھی تو حضرت معاویہ دسترخوان پر موجود دودھ کی تعریف کر رہے ہیں اور بریدہ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تو ڈے ون سے دودھ ہی اچھا لگتا ہے، مطلب میں نے شراب کبھی پی ہی نہیں ہے۔ اور جناب بریدہ سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے دسترخوان پر بیٹھیں جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ آج کا کوئی شریف النفس بندہ یہ نہیں چاہے گا، تو کہاں وہ حضرات کہ جن کے گانے اور گیت اور نغمے وہ اللہ کے قرآن نے گائے، کیا کہہ کر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ الفتح پارہ نمبر 26۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو اللہ کے قرآن نے جن کے گیت گائے وہ نہ تو شراب پینے والے، نہ ہی وہ ایسے دسترخوانوں پر بیٹھنے والے کہ جہاں شراب کا دور چلتا ہو، جہاں شراب پی جاتی ہو۔ تو اس لیے زید بن حباب کی یہ روایت مسند احمد میں خطا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ شراب پی گئی، اور بریدہ رضی اللہ عنہ نے، معاویہ نے شراب پی اور بریدہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 1 یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح شراب کا لفظ وہ یہاں ہمارے ہاں عربی میں جو ہے وہ شراب پر ہی استعمال نہیں ہوتا۔ شراب ہر وہ پینے کی چیز، ہر وہ پینے کی چیز۔ اسی طرح اس روایت میں موجود یہ الفاظ یہ راوی کی خطا ہے، اور صحیح الفاظ وہی ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ کی تعریف کی، نہ کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کو پیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محض پراپیگنڈا ہے۔ حضرت معاویہ نے جو بات کہی وہ یہ کہ جو میرے خلاف پراپیگنڈا ہے یا میری حکومت کے خلاف، وہ ختم ہو جائے اور معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے۔ مہمانوں کو بٹھایا، کھانا کھلایا، مشروب لائے، جناب معاویہ نے پیا۔ اب یہ مشروب کیا تھا؟ یہ مشروب کیا تھا؟ تو یہ مشروب دودھ تھا، جیسے آگے دودھ کا ذکر ہو رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا اور کہا کہ مجھے جوانی میں بھی دودھ اچھا لگتا تھا، مطلب قبل اسلام،
اسلام قبول کرنے سے پہلے جوانی میں بھی مجھے دودھ بڑا اچھا لگتا تھا اور آج بھی مجھے دودھ بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب میں نے جوانی میں بھی شراب نہیں پی اور بڑی عمر میں بھی شراب نہیں کی. ڈے ون بھی دودھ اچھا لگتا تھا اور آج بھی دودھ اچھا لگتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئے کیوں سرزد مردائے کیوں سرزد مردائے کیوں وابیت سرزائے کیوں سرزد مردائے کیوں وابیت سرزائے کیوں سرزد مردائے کیوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین